अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत के साथ होंगे। अल्लाह आपको अपनी अमान में रखे। आज मैं बहुत खूबसूरत स्लाइड्स के साथ दोबारा से प्लग एंड प्ले बेसिक ग्रुप का रिवीजन लेकर हाजिर हुई हूँ। बहुत खूबसूरत स्लाइड्स हमारी साथी टीचर अलीना साजिद ने बनाई हैं। बहुत शुक्रगुजार हूँ उनकी। इसके ज़रिए आप बड़े मज़े से, बड़ी ही आसानी से पूरे असबाक की रिवीजन भी करेंगे और फिर सवालात भी होंगे और सवालात के जवाबात भी होंगे। उसके लिए वीडियो आखिर तक आपको देखनी पड़ेगी और आखिर में आप उनके जवाबात को टैली कर लीजिएगा। तो हम इंशाल्लाह ताला सारे असबाक को एक नज़र देखेंगे और एक वीडियो में आपको 2 या 3 असबाक रिवाइज़ किए जाएंगे इंशाल्लाह। आज है पहला सबक, उसने किया। जी याद है ना पहला सबक? 2 ज़बर 3 ज़बर मतलब उसने किया। उसने किया की जगह कहीं कहीं पर वो का भी इस्तेमाल होता है। 2 ज़बर 3 ज़बर की पहचान क्या है? 2 ज़बर की पहचान के पहले और आखिरी हर्फ पर ज़बर होगी। अमूमन 3 हरफी या 4 हरफी अल्फाज होंगे। पहले और आखिरी हर्फ पर ज़बर और मायने होगा उसने किया। बीच वाले हर्फ पर कोई भी हरकत आ सकती है ज़ेर ज़बर पेश, जैसे शरीबा उसने पिया, अलीमा उसने जाना। और लफ्ज़ के तीनों हरफ पर ज़बर उस वक्त होगी जब 3 ज़बर वाला लफ्ज़ होगा। सजदा, सजदा करना मीनिंग होता है उसने सजदा किया, क्योंकि 3 ज़बर लगे हैं। 2 ज़बर 3 ज़बर फ़ेले माजी कहलाते हैं और इनका तर्जुमा भी ज़माने माजी में किया जाता है। तो 2 ज़बर 3 ज़बर की पहचान आपको समझ में आ गई। मायने क्या हुए थे? उसने किया। और उसकी जगह पे कभी कभी जुमले के हिसाब से हम वो भी लिख देते हैं। लफ्ज़ देखिए, अलीमा उसने जाना 2 ज़बर वाला लफ्ज़, अल्लमा 3 ज़बर वाला लफ्ज़, लेकिन उसका मायने है उसने सिखाया। तशदीद के साथ मायने बदल गए। कज़बा उसने झूठ बोला, कज़्ज़बा उसने झुटलाया, सदका उसने सच कहा, सद्दका उसने तस्दीक की, खरजा वो निकला, अखरजा ये 4 हरफी लफ्ज़ हो गया। अलिफ लगाने से मायने बदले। तो क्या मायने हुए? उसने निकाला। दखला वो दाखिल हुआ। अदखला अलिफ लगा दिया, 4 हरफी लफ्ज़ बन गया, उसने दाखिल किया। तजदीद से मायने बदले थे और इस तरह 4 हरफी लफ्ज़ के भी कभी कभी मायने बदल जाते हैं और कभी कभी नहीं भी बदलते। जैसे अनज़ला उसने नाजिल किया, नज़ला उसने नाजिल किया। अब यहाँ पर मैं अगली स्लाइड दिखाऊं कि आप मीनिंग देखें और सीखें। ज़लमा उसने क्या हुआ? जुल्म किया। वेरी नाइस। 3 हरफी लफ्ज़ है 3 ज़बर वाला। जमा उसने जमा किया, 3 हरफी लफ्ज़ 3 ज़बर वाला। शरीबा 3 हरफी लफ्ज़ लेकिन 2 ज़बर वाला। राहिमा उसने रहम किया, 2 ज़बर वाला लफ्ज़। फद्दला उसने फजीलत दी। और अमना, अमना वो ईमान लाया। जअला उसने बनाया। फ़अला उसने किया। अनअमा 4 हरफी लफ्ज़ उसने इनाम किया। फ़तहा उसने खोला, फ़तह नहीं किया। आगे सवालात आ गए हैं। 2 ज़बर 3 ज़बर के क्या मायने हैं आपने बताने हैं। 2 ज़बर 3 ज़बर क्या कहलाते हैं और 2 ज़बर 3 ज़बर का तर्जुमा किस ज़माने में होता है। 3 ज़बर अल्फाज की कोई सी 3 मिसालें दें तर्जुमे के साथ। 2 ज़बर वाले अल्फाज की कोई सी 3 मिसालें दें तर्जुमे के साथ। ये सारे सवालों के जवाब लिख लीजिए और फिर वीडियो में आखिर तक जब देखेंगे तो उसमें जवाबात आएंगे, उनसे अपने जवाबात को टैली कर लीजिएगा। मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। बार बार दोहराया गया है कि 2 ज़बर 3 ज़बर के क्या मायने हैं। और जी आगे भी सवालात हैं। कहाँ जा रहे हैं? रुकें तो सही। ये देखें, 2 ज़बर
3 زبر کے 3 الفاظ کی مثالیں دیں جن کا ترجمہ وہ میں کیا جاتا ہے. اس نے کیا نہیں بلکہ وہ سے وہ شروع ہوتا ہے ترجمہ. علیمہ اور علامہ کا فرق، کذبہ اور کذبہ کا فرق، صدقہ اور صدقہ کا فرق، خرجہ اور اخرجہ کا فرق، دخلہ اور ادخلہ کا فرق بتائیں. یہ بھی آپ کو پوری سلائیڈ میں یہی بتایا گیا ہے. پھر آخری سوال ہے 2 زبر 3 زبر کے چند الفاظ بتائیں جن کا اردو ترجمہ عربی سے مختلف ہے. جیسے ابھی میں نے بتایا فتح، اس نے فتح کیا نہیں، اس نے کھولا. تو اس طرح کے اور بھی بہت سے الفاظ ہیں. انمول گھڑی سے ان الفاظ کو دیکھیں اور لکھیں اور پھر سوال کا جواب آپ کو آ جائے گا. آخر میں اس کو ٹیلی کر لیجئے گا. ٹھیک ہے، نوٹ کر لیں. اب دیکھیں کتنی جلدی سبق نمبر 2 بھی آ گیا. سبق نمبر 2 میں فعل ماضی کی جمع بنانا سیکھی تھی. تو یہ 3 زبر 2 زبر فعل ماضی کہلاتے ہیں نا. تو 3 زبر 2 زبر کو جمع بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ آخری حرف کا زبر ہٹائیں گے، پیش لگائیں گے، واو الف کا اضافہ کر دیں گے. اب دیکھیں سلائیڈ میں کیا لکھا ہے، واحد کو جمع بنانا سیکھیں، یعنی ان الفاظ کو سیکھیں گے جن کے معنی زیادہ کے لیے استعمال ہوتے ہیں. کفرا، اس نے کفر کیا، مطلب واحد نے کفر کیا. زیادہ لوگوں نے کیا تو کفرو کیسے بنایا؟ واحد کو جمع میں تبدیل کرنے کے لیے ہم نے لفظ کے آخری حرف پر پیش لگایا، زبر ہٹایا، را پر سے پیش لگا دیا اور واو الف کا اضافہ کیا. پیش اور واو الف کی جوڑی واحد سے جمع بنانے کے لیے. پھر جلدی جلدی بنائیں. کتنی بڑی انمول گھڑی آپ کے پاس ہے، کتنے سارے الفاظ آپ کو زبانی بھی یاد ہو گئے ہیں. ان سب کے ساتھ آخری حرف پر سے زبر ہٹا کے پیش، واو الف کا اضافہ. چلیں ہم بناتے ہیں. علیمہ سے علیمو، میم کا زبر ہٹایا، پیش لگایا، واو الف کا اضافہ کیا. مطلب کیا بنا؟ انہوں نے جانا. پہلے اس نے جانا، اب یہاں ہوگا انہوں نے جانا. علیمو، انہوں نے جانا، آخری حرف پر پیش، واو الف کا اضافہ. شریبو، ابھی شریبو ہے، آپ بتائیں اس کا سنگولر کیا تھا؟ با پر سے پیش ہٹائیں، زبر لگائیں تو بن جائے گا شریبہ، ہے نا. پیش لگا دیا، واو الف لگا دیا، شریبو. شریبہ کا مطلب اس نے پیا، شریبو کا مطلب ہو گیا انہوں نے پیا. انہوں نے پیا، زیادہ لوگوں نے پیا. تو بس یہی ہمارا ایک رول ہے، سیکھ جائیں گے سب کچھ آ جائے گا. یہ ہے رضو، اس کا سنگولر تھا رضیہ، اس کا پلورل بنا رضو. وہ راضی ہوئے، یہ وہ لفظ ہے جو اس سے نہیں بلکہ وہ سے شروع ہوتا ہے. وہ راضی ہوئے، اس کا سنگولر جو تھا اس کا تھا وہ راضی ہوا. یہاں پر انہوں نہیں وہ استعمال ہوا. آمنو، یہاں پر بھی وہ استعمال ہوگا، وہ ایمان لائے. آمنا، وہ ایمان لایا، اور جمع بنائی آمنو، وہ ایمان لائے. انہوں نے ایمان لایا اگر کسی نے کہا تو وہ غلط ہوگا. اردو پوائنٹ آف ویو سے ہم نے صحیح اردو استعمال کرتے ہوئے کہنا ہے وہ ایمان لائے. ذہبو، یہ بھی وہ سے شروع ہوگا، وہ گئے. کس کا پلورل ہے یہ؟ ذہبا، وہ گیا، ذہبو وہ گئے. لبسو، وہ ٹھہرے. لبسا کا پلورل جمع وہ ٹھہرے. اب اس کے ساتھ ہی آپ کو بتاتے ہیں کہ ان جمع والے الفاظ کے ساتھ ایک لفظ لگا ہوا دیکھتے ہیں آپ قرآن پاک میں، الذین. اس کے معنی اور استعمال آپ کو بتاتے ہیں. الذین کا ترجمہ جو لوگ، جن لوگوں نے، جنہوں نے. یہ جملے کے حساب سے آپ ان میں سے تینوں معنوں میں سے کچھ بھی لگا سکتے ہیں. الذین کا استعمال قرآن پاک میں 999 مرتبہ ہوا ہے. الذین کا استعمال جمع کے لیے کیا جاتا ہے پورے قرآن پاک میں. آپ کہیں بھی اس کو واحد کے ساتھ 3 زبر والے کے ساتھ نہیں دیکھیں گے. جب واو الف والے الفاظ سے پہلے الذین آ جائے تو ترجمہ واو الف کے بجائے الذین کا ہوگا. انہوں نے کیا نہیں ہوگا، ہم کہیں گے جن لوگوں نے کیا.
जिन्हों ने किया, ठीक। अल्लज़ीना जो आ जाएगा, तो जैसे अल्लज़ीना कफ़रू, जिन लोगों ने इनकार किया या जिन लोगों ने कुफ्र किया। अल्लज़ीना ज़लमू, जिन लोगों ने जुल्म किया। अल्लज़ीना कफ़रू बिआयातिल्लाही, जिन लोगों ने इनकार किया अल्लाह की आयात के साथ। समझ आ रहा है? अल्लज़ीना किसके साथ यूज़ होता है हमेशा? जमा के साथ, वाहिद के साथ। पूरे कुरान पाक में कहीं नहीं मिलेगा क्योंकि रूल के ख़िलाफ़ है। 2 ज़बर 3 ज़बर की जमा प्लस अल्लज़ीना, इससे हम नए जुमले बनाएंगे। अल्लज़ीना के 3 मायने हैं, जिन लोगों ने, जिन्होंने, जो लोग। कुरान पाक में आया है 999 बार, और अल्लज़ीना जमा के लिए इस्तेमाल होता है। अल्लज़ीना वाव अलिफ वाले अल्फाज से पहले आता है, यानी कि जमा के साथ। अगर 2 ज़बर 3 ज़बर वाले हरूफ के साथ अल्लज़ीना आ जाए तो 2 ज़बर 3 ज़बर के बजाय अल्लज़ीना का तर्जुमा किया जाता है। अगर 2 ज़बर 3 ज़बर वाले हरूफ की जमा के साथ अल्लज़ीना आ जाए तो तर्जुमा पहले अल्लज़ीना का किया जाएगा, उन्हों की जगह जिन लोगों ने, जो लोग, इस तरह कहा जाएगा। 2 ज़बर 3 ज़बर की जमा। 2 ज़बर और 3 ज़बर की जमा को बनाने के लिए अभी हमने सीखा कि आखिरी हरफ से ज़बर को हटाएंगे, पेश लगाएंगे, साथ में वाव अलिफ का इजाफा कर देंगे और मायने हो जाएगा उसने किया की बजाय उन्होंने किया। मसलन सजदा, उसने सजदा किया। सजदू, उन्होंने सजदा किया। ज़करा, उसने ज़िक्र किया या उसने याद किया। ज़करू, उन्होंने ज़िक्र किया। सजदू, उन्होंने सजदा किया। ठीक हो गया ना? अल्लज़ीना इख्तलफ़ू, जिन लोगों ने इख्तिलाफ़ किया। अल्लज़ीना इश्तरवुल हयातद दुनिया। अब इश्तरा एक ही वो लफ्ज़ है जो कि 2 मायनों में आता है। नंबर 1 है ख़रीदना, नंबर 2 बेचना। जिन लोगों ने ख़रीदी दुनिया की ज़िंदगी। अल्लज़ीना आमनू, अल्लज़ीना आमनू दोनों को मिलाया तो मतलब क्या हुआ? जो लोग ईमान लाए। अब वो ईमान लाए नहीं कहेंगे, हम कहेंगे जो लोग। अल्लज़ीना के 3 मायनों में से एक मायने हमने जुमले के हिसाब से सेट किए। जो लोग, जिन्होंने ईमान लाए गलत हो जाएगा, इसलिए जो लोग ईमान लाए। और लफ्ज़ मिलाए हैं अल्लज़ीना जाहदू, जिन लोगों ने जहाद किया, या फिर जिन्होंने जहाद किया। दोनों मीनिंग सेट हो रहे हैं, जो मर्जी लगाएं। जो लोगों ने जहाद किया गलत हो जाएगा। जुमले के हिसाब से अल्लज़ीना के 3 मायनों में से आपने एक को सेट करना है और फिर तर्जुमा करना है। अल्लज़ीना कज़्ज़बू शुएबन, कज़्ज़बू उन्होंने झुटलाया, ये मीनिंग है ना। अब अल्लज़ीना लग गया, अब उन्होंने नहीं रहा। जिन लोगों ने झुटलाया या जिन्होंने झुटलाया। शुएबन, शुएब अलैहिस्सलाम का नाम है, तो जब किसी नबी का नाम आएगा तो अलैहिस्सलाम कहेंगे। जिन लोगों ने झुटलाया शुएब अलैहिस्सलाम को। अल्लज़ीना कफ़रू, जिन लोगों ने कुफ्र किया या जिन लोगों ने इनकार किया। अब देख लें, यहाँ पर उन्होंने इनकार किया नहीं, बल्कि अल्लज़ीना की वजह से जिन लोगों ने या जिन्होंने का लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है। अब देखें अल्लज़ीना आमनू वामिलु सालिहात, जुमले को थोड़ा सा और बड़ा किया। जिन लोगों ने ईमान लाए, गलत हो गया। जो लोग ईमान लाए, ये ठीक है। अल्लज़ीना आमनू, जो लोग ईमान लाए, व आमिलु सालिहात, और अमल किए नेक। ठीक, जो लोग ईमान लाए और नेक अमल किए। किए से पता चल रहा है कि ज़्यादा अमल हैं। अमल का लफ्ज़ तो एक ही रहा, जमा नहीं बनाया, सिंगुलर ही इस्तेमाल हुआ, लेकिन सालिहात को जमा कर दिया तो मतलब समझ में आ रहा है कि जो लोग ईमान लाए और नेक अमल किए। अगला है अल्लज़ीना कज़्ज़बू, अल्लज़ीना कज़्ज़बुल्लाह व रसूलहू, जिन लोगों ने झूठ कहा अल्लाह
اور اس کے رسول کو، الذین اختلفوا جن لوگوں نے اختلاف کیا۔ دیکھیں آپ بار بار جب الفاظ کو پڑھیں گے تو میننگ یاد کرنے مشکل نہیں ہوں گے، یقین جانیے ریویژن کرتے رہیں گے تو آپ کو کچھ بھی یاد کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، خود بخود ذہن نشین ہوتا چلا جائے گا، مشکل لفظ بھی آپ کو پکے یاد ہو جائیں گے اور خود آپ حیران ہوں گے، ارے کیسے یاد ہو گئے، میں نے تو یاد ہی نہیں کیا۔ نظروں سے بار بار جب لفظ گزرتے ہیں تو میننگ ذہن نشین ہوتے چلے جاتے ہیں۔ الذین اختلفوا جن لوگوں نے اختلاف کیا، الذین جن لوگوں نے کفروا انکار کیا یا کفر کیا، وماتوا اور وہ مر گئے، وماتوا اور وہ مر گئے، جن لوگوں نے کفر کیا اور وہ مر گئے، یعنی کفر کرتے کرتے ہی مر گئے، کیا انجام ہوگا؟ دوزخ۔ جن لوگوں نے کفر کیا اور مر گئے۔ اب بتائیں سوالات ہیں، فعل ماضی کسے کہتے ہیں؟ فعل ماضی کی جمع بنانے کا کیا طریقہ ہے؟ 2 کی جمع بھی بنا کے دکھائیں، زبانی تو کتنے لفظ یاد ہو گئے نا آپ کو۔ الذین کے کیا معنی ہیں؟ قرآن کریم میں الذین کتنی بار آیا ہے؟ اور الذین کے فوراً بعد فعل کی کون سی حالت آتی ہے، واحد یا جمع؟ 3 زبر والے الفاظ کی جمع کا مطلب کیا ہو جاتا ہے؟ اگر 3 زبر والے الفاظ کی جمع سے پہلے الذین آ جائے تو 3 زبر والے جمع والے الفاظ کا ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ مثال کے ساتھ بتانا ہے۔ الذین اشتروا الحیات الدنیا کا کیا ترجمہ کریں گے؟ یہ سارے سوالوں کے جوابات لکھ لیجئے، جب پوری ویڈیو ہو جائے گی تو آخر میں جوابات آپ سے شیئر کیے جائیں گے، آپ ٹیلی کر لیجئے گا۔ اب دیکھیں سبق نمبر 2 مکمل ہوا، سبق 2 بھی شروع ہو گیا۔ اس کا نام ہے اولئک، یہ الذین سے ملے ہوئے دوست ہیں، ایک اولئک اور ایک ہے انا۔ انا کے بارے میں بھی آپ کو آگے اسباق میں بتایا جائے گا، معنی ہوتے ہیں بے شک، اور اولئک کے معنی کیا ہوتے ہیں یہ آپ کو یہیں پر میں بتا رہی ہوں۔ یہ الذین کے دوست ہیں، انا بھی اولئک بھی، اور یہ مل کر جب اکٹھے سامنے آتے ہیں تو الذین سے پہلے لگتے ہیں، اولئک بھی یا پھر انا، ان دونوں میں سے ایک ہوتا ہے الذین سے جو پہلے لگتا ہے، اکٹھے نہیں لگتے۔ الذین ہم پڑھ چکے ہیں جس کے معنی جن لوگوں نے، جنہوں نے، جو لوگ کے ہیں۔ آج ہم الذین کے ایک دوست سے ملیں گے جو الذین سے پہلے قرآن مجید میں اکثر آپ کو ملے گا، وہ دوست ہے اولئک۔ دیکھتے ہیں اس کے کیا معنی ہیں۔ اولئک بڑی بار پڑھا نا، اس کے معنی ہیں یہی، انہی، یہ لوگوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے معنوں میں آتا ہے۔ عموماً قرآن پاک میں الذین سے پہلے ایک کلمہ آتا ہے اور وہ ہے اولئک۔ اگر اولئک کے ساتھ الذین کا استعمال ہوگا تو اس کا ترجمہ ہو جائے گا یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے، یا انہی لوگوں نے، جیسے ہم کہتے ہیں اولئک اصحاب الجنہ، یہی ہیں جنت والے۔ ہم کہتے ہیں اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی آخرت کے بدلے خرید لی۔ اولئک یہی وہ لوگ بھی اسی لیے لگایا گیا کہ یہ عموماً لوگوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ الذین جنہوں نے، اشتروا خرید لی یا بیچ دی، الحیات الدنیا دنیا کی زندگی، اب بیچی یا خریدی آپ نے جملے کے حساب سے ترجمہ کرنا ہے، بالآخرہ آخرت کے بدلے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، تو یہ اس کا بھی ترجمہ کرتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید لی گمراہی ہدایت کے بدلے، والعذاب بالمغفرت، اور عذاب مغفرت کے بدلے۔ واو، دیکھا تھوڑا سا پڑھنے کے بعد اتنی بڑی بڑی آیات کا ترجمہ کتنا آسان لگ رہا ہے نا۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ، اشترا کا مطلب کیا تھا؟ خریدنا یا بیچنا یا پھر سودا کرنا۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید لی گمراہی ہدایت کے بدلے اور عذاب مغفرت کے بدلے۔ آسان ہو گیا، اب ذرا اس کو پکا یاد کر لیجئے گا۔
آگے سوالات بھی آئیں گے. اب آیات کے ذریعے اولئک الذین کی پریکٹس کرتے ہیں. اولئک یہی لوگ ہیں، الذین جنہوں نے اشتروا خرید لی، الدلالت یعنی گمراہی، بالہدا ہدایت کے بدلے. ابھی بار بار پڑھ رہے ہیں نا، یہی لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی. الذین سے پہلے اب سوالات دیکھیں. الذین سے پہلے اور کون سے الفاظ لگائے جاتے ہیں؟ جی انا بھی لگتا ہے، اولئکا بھی لگتا ہے. انا کا مطلب ہوتا ہے بے شک، اولئکا کا مطلب یہی، انہی. او ہو سوالوں کے جواب میں کیوں دے رہی ہوں، یہ تو آپ نے دینے ہیں. ٹھیک ہے، آگے صرف سوال پوچھوں گی. اولئک الذین کا ترجمہ کریں. اولئک اصحاب الجنہ کا ترجمہ کریں. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی والعذاب بالمغفرہ، اس کا ترجمہ. کمال کے حروف کے معنی بتائیں. اوہ اچھا جی، جوابات بھی آ گئے. سبق نمبر 1 کے جوابات. 2 زبر 3 زبر کا مطلب اس نے کیا. 2 زبر 3 زبر والے الفاظ کیا کہلاتے ہیں؟ فعل ماضی. 2 زبر 3 زبر والے الفاظ کا ترجمہ ماضی میں ہوتا ہے. 3 زبر والے الفاظ کی 3 مثالیں قتل، رفع اور ذکر. 2 زبر والے الفاظ کی 3 مثالیں شربا، علیما، رضیہ. ان تینوں میں دیکھیں بیچ والے حرف کی جو حرکت ہے وہ زبر نہیں ہے، زیر ہے. تو یہ 2 زبر والے الفاظ کہلاتے ہیں. آگے سوال تھا 2 زبر 3 زبر والے کچھ ایسے الفاظ بتائیں جن کا مطلب اس کی جگہ وہ ہوتا ہے. تو وہ الفاظ ہیں لبسا، وہ ٹھہرا، خرجا، وہ نکلا، آمنا، وہ ایمان لایا. علیما اور علمہ کا فرق. علیما اس نے جانا یا اس نے سیکھا، علمہ اس نے سکھایا. کذبا اور کذبا کا فرق. کذبا اس نے جھوٹ کہا، کذبا اس نے جھٹلایا. صدقہ اس نے سچ کہا، صدقہ اس نے تصدیق کی. اس نے صدقہ دیا، یہ دونوں معنی ہو سکتے ہیں. اب سوالات سبق نمبر 2 کے جو ہیں وہ یہ دیکھیں. فعل ماضی کسے کہتے ہیں؟ فعل ماضی کی جمع بنانے کا طریقہ بتائیں اور فعل ماضی کے 2 الفاظ کی جمع بنائیں. الذین کے کیا معنی ہیں اور قرآن پاک میں الذین کتنی مرتبہ آیا ہے؟ تو فعل ماضی 3 زبر والے 2 زبر والے الفاظ کو کہتے ہیں اور فعل ماضی کی جمع کا طریقہ جو ہے وہ پیش واو الف. اور فعل ماضی کے 2 الفاظ بنائیں جو کہ جمع میں ہوں. سجدہ سے سجدو، ذکرہ سے ذکرو، رفع سے رفعو، ہے نا، اشترا سے اشترو. الذین کے کیا معنی ہیں؟ الذین کے معنی ہیں جو لوگ، جنہوں نے، جن لوگوں نے. قرآن پاک میں الذین کتنی مرتبہ آیا ہے؟ اور یہ تو میں نے اتنی بار بتا دیا ہے، بالکل صحیح 999 مرتبہ آیا ہے. سوالات سبق نمبر 2. الذین کے فوراً بعد فعل کی کون سی حالت آتی ہے؟ ابھی پڑھا نا، 3 زبر والے لفظ آتے ہیں کہ ان کی جمع آتی ہے. بالکل جمع آتی ہے 3 زبر والے الفاظ کی. 2 زبر 3 زبر والے الفاظ کی جمع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے کیا. جی یہاں پر بھی انہوں کی جگہ پہ کبھی کبھی وہ کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے. اگر 3 زبر والے لفظ سے پہلے الذین آ جائے تو جملے میں 3 زبر والے لفظ کا مطلب کیا ہوگا؟ جی ہم نے انہوں نہیں کریں گے بلکہ ہوگا جن لوگوں نے یا جنہوں نے یا جو لوگ. جوابات آ گئے ہیں. آگے الذین سے پہلے کون سے الفاظ لگتے ہیں؟ اولئکا بھی لگتا ہے، انا بھی لگتا ہے. اولئکا کا مطلب یہی، انہی، اور انا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بے شک. اولئکا کا مطلب یہی، انہی لوگ ہے. اولئکا کا مطلب پوچھا گیا، اس کا مطلب ہے یہی یا انہی ہے. اولئک الذین کا مطلب یہی ہیں وہ لوگ جنہوں نے. الذین بھی تو لگ گیا نا اولئکا کے ساتھ، تو اولئکا کا مطلب ہے یہی ہیں وہ لوگ، الذین کا مطلب جنہوں نے. آیت کا مطلب یہی ہے جنت والے. کیا پوچھا گیا تھا؟
اولئک اصحاب الجنہ، ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے یہی ہیں جنت والے۔ آیت کا ترجمہ، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید لی گمراہی ہدایت کے بدلے اور عذاب مغفرت کے بدلے۔ اس آیت کی تو عربی بھی اتنی بار پڑھی ہے کہ وہ بھی اب یاد ہو گئی ہوگی۔ تو یہ ہو گئے سوالوں کے جواب۔ آخری سوال ہے کہ کمال کے حروف، کمال کے حروف کون سے ہیں؟ اب یہ کون سے ہیں آپ نے تو پڑھے ہی نہیں۔ یہی تو بات ہے کہ اس کے لیے اب آپ ہماری نئی ویڈیوز دیکھیں گے۔ آنے والی ویڈیو میں ہم بتائیں گے کہ کمال کے حروف کون سے ہیں اور یہ کیا کام کرتے ہیں۔ تو پھر دیکھتے رہیے ہماری اگلی آنے والی ویڈیوز۔ تو جب تک کے لیے طاہرہ رضوان کو اجازت دیجیے، اور میں یہاں پر خصوصی شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں اپنی پیاری ساتھی ٹیچر علینا ساجد کا، جنہوں نے اتنی خوبصورت سلائیڈ بنائی ہیں اور اتنا پیارا کام کیا ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کس طرح ہم نے 3 اسباق پڑھ لیے۔ اجازت دیجیے اگلی ویڈیو تک، اللہ حافظ۔